کہ نجات کی کشتی اور ہدایت کا چراغ اگر امام حسین ہے تو اس کا مفہوم کیا ہے؟ ہم نے آج تک یہ سنا تو ہے، مگر بیٹھ کے 5 سے 10 منٹ اس پر تبصرہ نہیں کیا، اس کی تفسیر نہیں پڑھی، فکر نہیں کی کہ یعنی کیا؟ نجات کا مقدمہ یہ ہے کہ ہمیں کشتی میں سوار ہونا ہے۔ کشتی میں سوار ہونے کا مقصد ہے امام حسین علیہ السلام کی اتباع کرنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان، ہمارا موضوع ہے امام حسین علیہ السلام کشتی نجات، یعنی نجات کی کشتی ہے۔ یہ حدیث الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات، یہ ہم نے محرم میں بہت زیادہ اجاگر ہوتی ہے، بینروں پہ چھپی دیکھیے، مگر اس کی تفسیر کرنے کے لیے گوش شنوا مہیا نہیں ہے کہ اس کو کھولا جائے۔ حسین علیہ السلام نجات کی کشتی ہیں اور ہدایت کے چراغ ہیں، یعنی کیا؟ ہمارا موضوع آج یہ ہوگا کہ اس کو تھوڑا سا کھولیں گے۔ یہاں پر اس حدیث کے پس منظر کو تھوڑا سا ڈسکس کر دیتے ہیں۔ حدیث کا پس منظر کچھ اس طرح سے ہے کہ امام حسین علیہ السلام بچپنے کی حالت میں چھوٹے، ان کی ایج کم ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے اپنے ایک صحابی کے ساتھ۔ حالانکہ یہ حدیث اہل سنت منابع سے پڑھی جا رہی ہے، یہ حدیث اہل سنت منابع میں زیادہ اجاگر ہے، ان کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ ایک صحابی ہیں پیغمبر کے، ابی بن کعب کے نام سے، وہ پیغمبر کے پاس تشریف فرما ہے، پیغمبر کے ساتھ صحبت کر رہے ہیں، اور ایسی حالت میں جب پیغمبر اور ابی ابن کعب باتیں کر رہے ہیں تو امام حسین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، بچے ہیں وہ، اور جیسے ہی وہ تشریف لاتے ہیں تو پیغمبر ان کو مرحبا کہتے ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں، اور اس کلمات میں ویلکم کرتے ہیں کہ مرحبا بک یا ابا عبداللہ یا زین السماوات والارض۔ پیغمبر کہتے ہیں کہ مرحبا اے ابا عبداللہ، اے زمین و آسمان کی زینت۔ امام حسین کو اس طرح خطاب کرتے ہیں۔ تو یہ جو صحابی بیٹھا ہوتا ہے ابی ابن کعب، یہ حیران ہوتا ہے اور یہ پیغمبر کو کہتا ہے کہ وَكَيْفَ يَكُونُ يَا رسول اللہ زَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَحَدٌ غَيْرُكَ، یعنی کیسے ممکن ہے کہ آسمانوں اور زمین کی زینت آپ کے علاوہ اور کوئی ہو؟ تو وہاں پر پیغمبر اس کو کہتے ہیں کہ خدا کی قسم جس نے مجھے رسالت پر، نبوت پر مبعوث کیا ہے، حسین یہ میرا بیٹا، یہ اکبر ہے، بڑا ہے آسمانوں میں زمین سے زیادہ، یعنی اس کا نام۔ پھر انہوں نے دلیل دی کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ عرش خدا کی دائیں جانب یہ لکھا ہوا ہے کہ الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، اور اس کے آگے ان کے اور بھی کلمات ہیں۔ صرف حدیث یہاں پر ختم نہیں ہوتی، اسی حدیث میں 12 اماموں کے نام بھی موجود ہیں اور ان کے والد گرامی کے نام بھی موجود ہیں۔ یہ جو ٹکڑا ہم نے حدیث سے لیا ہے الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، ہم اس کو تھوڑا سا کھولنا چاہ رہے ہیں۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ نجات کی کشتی اور ہدایت کا چراغ اگر امام حسین ہے تو اس کا مفہوم کیا ہے؟ ہم نے آج تک یہ سنا تو ہے، مگر بیٹھ کے 5 سے 10 منٹ اس پر تبصرہ نہیں کیا، اس کی تفسیر نہیں پڑھی، فکر نہیں کی کہ یعنی کیا؟ امام حسین علیہ السلام نجات کی کشتی ہیں۔ یہ حدیث محرم میں منظر عام پہ آ جاتی ہے۔ اسی طرح کشتی اور چراغ سے مراد کیا ہے؟ آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ ہر خاص و عام انسان کو پتا ہے کہ کشتی
بڑے سمندر میں مسافرت کے لیے استعمال ہوتی ہے. یہاں پر ہم اس کے پس منظر کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ کیوں پیغمبر نے کہا کہ عرش خدا کی دائیں جانب یہ لکھا ہوا ہے، اور یہ اہمیت کا حامل کیوں ہے ہمارے لیے، اور ہماری نجات کا ذریعہ کیسے بن سکتا ہے، اور ہماری ہدایت کیسے اس میں پنہان ہے. بس جب ہم کشتی کی بات کرتے ہیں، یعنی کشتی مسافرت کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس زمانے میں بھی استعمال ہوتی تھی گہرے دریا سے عبور کرنے کے لیے، سفر انسان کا آسان ہو جائے. کشتی کا آج بھی یہی مقصد ہے، اس وقت بھی یہی مقصد تھا کہ انسان اپنے مقصد تک آرامش کے ساتھ پہنچ سکے. اسی طرح چراغ بھی، جب ہم نے کہا مصباح الہدا یعنی حسین علیہ السلام کی ذات ہدایت کے چراغ ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ چراغ کہتے ہیں وہ مشعل راہ جب انسان اس معاشرے میں، تاریخ میں جب سفر کرتا تھا بالکل تاریکی کے حالت میں، اس کو وہ روڈ کے اور راستوں کے چالے چولے جو ہیں، وہ اس کے گڑھے جو ہیں اور اس کے خطرناک مراحل وہ دکھتے نہیں تھے. تو اس کے لیے وہ ایک مشعل کا استفادہ کرتے تھے، ایک چراغ کا استفادہ کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ جو بلرنس تھی، وہ جو راستے کی سردرگمی تھی، وہ ہٹ جاتی تھی. ان کو راستہ دکھ جاتا تھا کہ یہاں پر کھائی ہے، یہاں پر ٹپا ہے، یہاں پر کوئی پہاڑی ہے، یہاں پر کوئی پتھر ہے، یہاں پر کوئی گڑھا ہے. تو وہ چراغ سے مشخص کرتے تھے، وہ چراغ سے ہدایت لیتے تھے کہ تاریکی کو ختم کریں اور اپنے راستے کی طرف گڈھوں سے باخبر ہو کر پہنچ سکیں. یہ مقصد تھا کشتی کا، اور یہ مقصد تھا چراغ کا. اب آئیے اس حدیث کی طرف کہ نجات، اگر امام حسین ہیں نجات کی کشتی، تو نجات کا مقدمہ کیا ہے؟ نجات کا مقدمہ یہ ہے کہ ہمیں کشتی میں سوار ہونا ہے. یعنی کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے نجات کی کشتی کو ایک جگہ رکھا ہوا ہے اور خود اس کشتی سے باہر ہوں مگر میں نجات پا جاؤں گا. ایک غیر منطقی بات ہے. پس نجات کا مقدمہ کیا ہوگا کہ انسان کشتی میں سوار ہو. اس کو آپ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث سے بھی اس مفہوم کو کھول سکتے ہیں. یہاں پر پیغمبر نے اس حدیث کو حدیث سفینہ کے نام سے مشہور ہے. وہاں پر فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی سی ہے، جو اس میں سوار ہوا نجات پا گیا، اور جو باہر رہا غرق ہوا. یہ حدیث ہم نے سنی ہے نا. اب اس کو آپ دو حدیثوں کو جوڑیں کہ کشتی میں سوار ہونا ہے نجات کے لیے، کیونکہ نوح علیہ السلام کی کشتی، نوح علیہ السلام سب کو بلا رہے تھے کہ عذاب آ رہا ہے، طوفان آ رہا ہے، آپ کشتی میں آ جاؤ. اپنے بیٹے کو بھی دعوت دی مگر نہیں آیا، اور بہت سارے لوگ نہیں آئے، بہت سارے لوگ کشتی میں سوار نہیں ہوئے. پس جو کشتی میں سوار نہیں ہوگا وہ غرق ہوگا. امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے نجات کی کشتی. عزیزان، سوار ہونے سے کیا مراد ہے؟ عام طور پر کشتی میں سوار ہونا. اب امام حسین علیہ السلام کی ذات خود تو کشتی نہیں ہے، یہ تو ایک تشبیہ دی جا رہی ہے مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے اور دنیا کو سمجھانے کے لیے. امام حسین علیہ السلام کی ذات تو کشتی نہیں ہے، مگر کیوں کہا جا رہا ہے کہ الحسین سفینۃ النجات؟ کیوں کہا جا رہا ہے کہ امام حسین کی ذات؟ امام حسین تو انسان ہے نا، نور ہے خاکی لباس میں، کشتی تو نہیں ہے. مگر کیوں کہہ رہے ہیں کہ امام حسین کشتی ہیں؟ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ کشتی بچاتی ہے غرق ہونے سے. کشتی میں سوار ہونے کی ضرورت ہے، اور یہ سوار ہونے سے مراد یہ ہے کہ جب نجات کی بات کی جا رہی ہے یعنی غرق ہونے کا خطرہ موجود ہے. کوئی بھی انسان جب کشتی میں سوار ہونے کی بات کرے گا یا نجات کی بات کرے گا تو فوراً اس کے دماغ میں ایک بات آئے گی کہ یعنی خطرہ موجود ہے. نجات کا اپوزٹ کیا ہے؟ خطر. نجات اس کا اپوزٹ ہے بربادی، غرق ہونا، نابودی. پس امام حسین علیہ السلام کی ذات کشتی ہے، کشتی میں سوار ہونا ہے. سوار ہونے سے مراد یہ ہے کہ بغیر کسی فلسفہ تمہید کے، عام طور پر، عام سادہ الفاظوں میں، سادہ سی بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ
کشتی میں سوار ہونے کا مقصد ہے امام حسین علیہ السلام کی اتباع کرنا. کشتی میں سوار ہونے کا مقصد ہے ان کے فرامین پر چشم کہنا، ان کو رول ماڈل بنانا، ان کو الگو بنانا اپنی زندگی میں، یعنی ایسے ان کے فرامین کی اطاعت کرنا جیسے خدا کی اطاعت کی جاتی ہے. یعنی یہ نمائندہ خدا ہے، یہ ولی خدا ہے، یہ امام امت ہے، اس کا فرمان لنکڈ ہے خدا سے. پس امام حسین جو فرمان دیں، امام حسین جو عمل انجام دیں، اس سے سبق لینا ہے، اس کی مشق کرنی ہے اور اسے ایکسیپٹ کرنا ہے. جس طرح دعائے الہی عظم البلا میں ہم کہتے ہیں نا کہ فرضت علینا طاعتہم، کہ خدایا تو نے ہم پر فرض کی ہے اطاعت ان کی. وعرفتنا بذلک منزلتہم، اور اسی طرح آپ نے ہمیں معرفت دی ہے ان کے بارے میں، معرفت ہونا اور اطاعت کرنا. پس سوار جو ہونا، جو کشتی میں سواری ہے، وہ کیا ہے؟ امام حسین کا اتباع کرنا. عزیزان، ہر معصوم کا اتباع کرنا ضروری ہے، واجب ہے، ہر معصوم کا. ان کے فرامین آپ تک اگر پہنچ گئے صحیح و سند کے ساتھ، اس کا اتباع کرنا واجب ہے. مگر اہل بیت پیغمبر اکرم، کشتی نوح کی مثال کس سے دیتے ہیں پیغمبر اکرم؟ کہ میرے اہل بیت. جب میرے اہل بیت ہوا تو پھر صرف امام حسین کی ذات نہیں رہی، پھر سارے اہل بیت آ گئے. یہاں پر الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات اس لیے مہم ہے کہ امام حسین کا عمل واقعہ کربلا کی نسبت بہت اجاگر ہے. یعنی واقعہ کربلا، مدینے سے ان کا خروج، ان کا عمل، ان کے اتباع کرنا، ان کے مکے میں جو فرامین ہیں اور کربلا تک اور شہادت تک، یہ سارے فرامین کو اگر انسان نے اپنا لیا اور امپلیمنٹ کر لیا تو پھر نجات ہے، پھر حسین نجات کی کشتی ہیں. یہ بات غلط ہے کہ امام حسین نجات کی کشتی ہے. کچھ لوگ اس کو اس طرح سے مفہوم کرتے ہیں کہ دنیا میں جو چاہو کرو، فرامین خدا کی نافرمانی کرو، احکام خدا کو کچھ مت سمجھو، امام حسین نجات کی کشتی ہیں، آخرت میں بچا لیں گے. امام حسین نجات کی کشتی ہیں دنیا میں. دنیا میں اس کو اگر بریکٹ میں کر کے کوئی لکھ لے کہ الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات اوپن بریکٹ فی الدنیا بریکٹ کلوز، فی الدنیا، دنیا میں. وہ دنیا ہے مزرعۃ الآخرہ، دنیا ہے پل آخرت کا. پس جو بھی یہاں پر نجات پائے گا وہاں پر نجات پائے گا آخرت میں. یہاں پر ہم نے جب یہ مثال دی کہ امام حسین علیہ السلام کی ذات کشتی ہے، کشتی کی تشبیہ ہے غرق ہونے سے بچنے کے لیے، کیا ہم سوار ہیں یا نہیں؟ یہاں پر یہ سوال ہے. اس حدیث کو یہاں پر ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کشتی میں سوار ہیں. جب ہم نے کہا کہ سوار ہونا یعنی اتباع کرنا، سوار ہونا یعنی ان کو رول ماڈل بنانا، سوار ہونا یعنی ان سے سبق لینا. ہماری زندگی میں، ہمارے فیصلوں میں امام حسین کی ذات، امام حسین کے فرامین اجاگر ہونے چاہیے. مثال کے طور پہ کوئی انسان کہتا ہے کہ میرے لیے سارا دین ہے میرے بیوی، میرے بچے، میری زندگی، میرا اقتصاد، صرف میری بیوی، میرے بچے، میری زندگی. یہ جو ہر چیز اس کو خود خواہی اپنے لیے چاہیے، اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس کی بیوی بھی سلامت رہے، اس کو یہ بھی فکر ہے کہ میرے بچے بھی سلامت رہے. ایسا انسان اور یہ فکر رکھنے والا انسان امام حسین کو رول ماڈل نہیں بنا سکتا. کیوں نہیں بنا سکتا؟ کیونکہ امام حسین نے کربلا میں، واقعہ کربلا میں جو درس ہمیں دیا ہے وہ دین خدا کے لیے قربانی کا درس دیا. جب دین خدا کے لیے قربانی کا درس دیا ہے تو ہم اس میں دیکھیں گے کہ ان کو معلوم ہے کہ ان کی شہادت کے بعد کون کون سے واقعات رونما ہوں گے. امام حسین کے علم میں ہے کہ اسارت ہے، بی بی زینب کے ساتھ کیا واقعات ہوں گے، شام میں کیا واقعات ہوں گے، ان کے علم میں ہے. مگر بیوی بچوں کا وہ جو مشکلات سے گزریں گے
وہ امام حسین کو روک نہیں رہی ہیں اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے، اور امام حسین رول ماڈل بن گئے ہیں پوری دنیا کے لیے، پورے انسانیت کے لیے رول ماڈل بنے ہیں، نہ صرف مسلمانوں کے لیے اور نہ صرف تشیعوں کے لیے، پوری دنیا کے لیے امام حسین رول ماڈل بن گئے کہ ظلم کے خلاف لڑائی کیسے کی جاتی ہے، اور اپنے حق کا دفاع کیسے کیا جاتا ہے، اور اپنی ذمہ داری اور موفون بعہدہم کا مصداق بن کے دکھایا۔ یہ نہیں دیکھا کہ میں شہید ہو جاؤں گا میرے بچوں کا کیا ہوگا، میں مر جاؤں گا میرے بچوں کا کیا ہوگا، میں نہیں رہوں گا میری ناموس کا کیا ہوگا، نہیں، پہلے ذمہ داری جو اللہ نے ان کے کاندھوں پہ ڈالی ہے، اور اسی طرح جو بھی امام حسین کا اتباع کرتا ہے، جو بھی ذوق رکھتا ہے، اشتیاق رکھتا ہے کہ ہم کشتی حسین میں، کشتی اہل بیت میں جو نوح کی کشتی کی طرح ہے، ہم اس میں سوار ہو کے نجات پائیں گے، تو نجات یعنی اتباع حسین، نجات یعنی کشتی میں سوار ہونا اور ان کے فرامین کا، ان کی زندگی سے درس لینا، اور پوری کوشش کرنا کہ ہماری زندگی میں جھلک دکھ سکے۔ آپ ایک فرض کر لیں کہ ایک انسان ایک گہرے دریا میں ہے، ایک گہرے سمندر میں ہے، اور وہ غرق ہونے کی حالت میں ہے، غرق ہو رہا ہے۔ جب وہ غرق ہونے کی حالت میں ہے، پھر وہ ایسے عالم میں ایک کشتی دیکھتا ہے نجات کی۔ اب اگر آپ ایک ایسے نجات دینے والی کشتی کو دیکھیں تو عاقل انسان کیا کرے گا؟ عقل و حکمت رکھنے والا انسان پہلی صورت میں اپنے آپ کو اس نجات کی کشتی سے نزدیک کرے گا، اور نزدیک کرنے کے بعد اس میں سوار ہونے کی کوشش کرے گا، کیونکہ یہ غرق ہونے کی حالت میں، یعنی وہ جو دریا اور امواج کا طوفان و تلاطم ہے وہ اس کو غرق کر رہا ہے، تو یہ جائے گا نزدیک اس نجات کی کشتی کے، اور اس کشتی کے ناخدا سے کہے گا کہ مجھے نجات دو۔ تو وہ ناخدا بولے گا کہ آپ کو میں نجات دیتا ہوں، کشتی میں آ جائیں، آپ نے میرے فرامین کی اتباع کرنی ہے، تو کشتی میں سوار ہوگا، ناخدا کے فرامین کی اتباع کرے گا۔ اس حالت میں عاقل انسان اس شرط کو ایکسپٹ کر لے گا، اور کوئی بھی جاہل انسان اس حالت میں یہ کام انجام دے گا کہ ناخدا کو اور کشتی کو جب دیکھے گا تو وہ منقبت و مداحی اور اس کشتی کے فضائل و مناقب بیان کرے گا، مثلا خود غرق ہونے کی حالت میں ہے اور نجات کی کشتی کو دیکھ کر اس کے شعر و شاعری کرے گا، مثلا کشتی کے اس کی بزرگی اور اس کی زیبائی اور اس کی خوبصورتی۔ آگو کشتی نجات دینے کے لیے ہوتی ہے، نجات کی کشتی کو غرق ہونے والے وقت میں، غرق ہونے والی ساعت میں فضائل و مناقب نہیں بتاتے، اس کے فضائل نہیں پڑھتے، اس میں سوار ہوتے ہیں۔ یعنی انسان کو یقین نہیں ہے عزیزان، یہ جو دنیا کی جو موجیں ہیں، یہ جو جہالت کی امواج ہیں جس میں ہم غرق ہو رہے ہیں، مگر ہمیں یقین نہیں ہے کہ ہم غرق ہو رہے ہیں، اور یہ یقین کا نہ آنا اسی لیے ہے کہ ہم لوگ کشتی میں سوار نہیں ہیں، مگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ سوار ہیں۔ اور جیسا کہ ہم نے بتایا کہ سوار ہونا یعنی اطاعت و اتباع، آپ کی زندگی میں امام حسین علیہ السلام کی فرامین اور ان کے بتائے ہوئے نقش اور ان کے سبق اور ان کا رول ماڈل، ان کو الگو بنانا، ان کو اسوہ بنانا دکھنا چاہیے۔ جب یہ چیزیں دکھیں گی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اوکے میں کشتی میں سوار ہوں، کیونکہ میں امام حسین کے فرامین کی روشنی میں زندگی گزار رہا ہوں۔ جس چیز کی طرف انہوں نے مجھے ذوق دیا ہے میں اس چیز کی طرف جا رہا ہوں، جو ذمہ داری انہوں نے ادا کی اور مجھ سے چاہی کہ میں بھی ادا کروں، میں اس ذمہ داری کو ادا کر رہا ہوں، نہ کہ صرف فضائل و مناقب۔ یہ جو آپ محرم میں آ جاتے ہیں نا، سلطان خطابت، شہنشاہ سخن اور سفیر عزا، ہے نا، نام رکھے ہوئے مختلف، ذاکر اہل بیت، مداح، شاعر اہل بیت، یہ سب کو بلاتے ہیں نا آپ ان سے توقع نہ رکھیں کہ وہ آپ کو کشتی میں سوار ہونے کی باتیں بتائیں گے، ان سے توقع نہ رکھیں کہ یہ ذاکر اہل بیت اور یہ شعراء، یہ مداح اور یہ شہنشاہ خطابت، یہ سارے شہنشاہ خطابت کی دنیا میں لوگوں کے دیے ہوئے نام ہیں،
इससे उम्मीद ना रखें कि ये आपको बताएंगे कि कश्ती में सवार कैसे होते हैं, फरामीन पर अमल कैसे किया जाता है, मुश्किलात जब आएंगी तो उनका सामना कैसे करते हैं, हर्डल्स को कैसे क्रॉस ओवर करते हैं, ये आपको नहीं बताएंगे। ये आएंगे आपको सुलाने के लिए, 2-3 पेन किलर आपको देंगे, 2-3 मोरोफिन के इंजेक्शन लगाएंगे, आप फिर पूरे साल सोते रहेंगे। फिर बरसाती मेंढक की तरह निकलेंगे मुहर्रम में, काले कपड़े खरीदेंगे, बनाएंगे और काले कपड़े पहन के 10 दिन अपनी जिम्मेदारी को अदा करेंगे। और जो जिम्मेदारी आपको बताई गई है, मसलन अज़ा हो, मातम हो, गिरिया और रोना, फराइज की तरफ नहीं आएंगे। कश्ती में सवार होने की तरफ हम नहीं आते अजीजान। और क्यों नहीं आते, ये दर्द है आज हमारा। इमाम हुसैन सफीनतुन निजात हैं, उन निजात किसी को चाहिए ही नहीं, सवार नहीं होते कश्ती में। मिसबाउल खुदा हैं, दुनिया की तारीकियां हैं, जुल्मत का अंधेरा है, कुछ नहीं दिख रहा, आगे क्या होगा, आखिरत में क्या होगा, आगे आने वाली जिंदगी में क्या होगा। हुसैन को कोई मिसबाह खुदा नहीं बना रहा, हिदायत का चिराग नहीं बना रहा हुसैन को। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यानी चिराग, यानी उनके फरामीन, उनके अहकामात, उनकी जिंदगी, उनकी सीरत जब हम नहीं बना रहे तो फिर ना निजात है और ना हिदायत। इम्कान बहुत कवी है कि ये जो हजरात मुहर्रम में आते हैं ये कश्ती में सवार खुद भी नहीं है और आपको भी ना होने दें। ऐन मुमकिन है कि ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटों की तरह कश्ती से बाहर रहकर गर्क हो जाएं और आपको ये बता रहे हो कि मैं भी कश्ती में हूँ, क्योंकि मैं मद्दाही कर रहा हूँ, मैं जाकिरी कर रहा हूँ, मैं शहनशाह सुखन हूँ, मैं सुल्तान खिताबत हूँ, मैं भी कश्ती में हूँ। और आप जो ये वाह वाह कर रहे हैं और ये जो गिरिया कर रहे हैं, आप भी कश्ती के अंदर हैं। आपको बताया गया है कि निजात यानी रोना, आपको बताया गया है कश्ती में सवार होना यानी गिरियाजारी, फकत गिरियाजारी है उस दर्द की वजह से है। गिरियाजारी सवार होने को नहीं कहते, सवार होना कश्ती में इमाम हुसैन की इत्तिबा करना। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दुनिया में निजात की कश्ती, हमने बताया ना, आखिरत में नहीं, दुनिया में। मगर हमने इमाम हुसैन को आखिरत की शिफात के लिए रिजर्व रखा हुआ है। ये बहुत बड़ी मुसीबत है कि इमाम हुसैन आए थे दुनिया में हमारी रहनुमाई करने, हमने दुनिया को ले लिया अपने हाथ में और लज्जतों के जरिए और अपने दूसरे लज्जतें और जितनी दुनियावी अमवाज हैं, मौजें हैं शहवतों की, उसको हमने ले लिया। इमाम हुसैन को हमने रखा है रिजर्व कि हम मरने के बाद आपसे मिलेंगे, आप हमें काम है, ज़रा आपसे काम है, क्योंकि आप या वजीहन इंदल्लाह, आप अल्लाह की बारगाह में सुरखरू हैं, आपका सिक्का चलता है। हम अल्लाह की बारगाह में जब पहुंचेंगे तब हमें आपसे काम है, दुनिया में हमें छेड़े नहीं, क्योंकि और दुनिया में ये नादान इंसान छेड़ने नहीं देते खुद को। जहां भी आप उनकी दुनिया और उनकी लज्जत और उनका लस्ट खराब करने जाएंगे इमाम हुसैन का नाम लेकर, वो आपको तकलीफ देंगे। वो कहेंगे हमारी दुनिया को ना छेड़ो, तुम्हें अपनी कब्र में जाना है, मुझे अपनी कब्र में जाना है। जब हम अपनी अपनी कब्रों में जाएंगे, उठेंगे, क़यामत के दिन इमाम हुसैन होंगे। इमाम हुसैन को हम बोलेंगे कि इमाम हुसैन, हमने मुहर्रम में अज़ा खाना बनाया था, हमने अलम बनाया था, हमने अलम पे कपड़ा चढ़ाया था, उस पर हमने फ्रूट लगाए थे, उस पर हमने तलवारें लगाई थी, हमने ताबूत सजाए थे और हमने मुताद्दिद ऐसे काम किए थे जो आपकी नाम पर थे। तो बराए मेहरबानी आप एक काम कीजिए कि हमारी बख्शिश करवाएं फौरन, क्योंकि हमें यह बताया गया था कि हुसैन सफीनतुन निजात हैं और मिसबाउल हुदा हैं। तो इमाम हुसैन मुमकिन है वहां पर कहें कि मैं मिसबाउल हुदा था दुनिया में, मैं निजात की कश्ती था दुनिया में, न कि फ़कत आखिरत में। अब दुनिया आपने जहां से ली है, आखिरत में भी उन्हीं के पास जाएं। तो यहाँ पर एक फारसी का एक सुरूद है, फारसी की एक नज़्म है, या मद्दाही कह लें या रोज़े ख़ानी कह लें। उसमें उसके 2 हिस्से हैं और जो फारसी ज़बान से आशना है वो हजरात इसको ज़रूर सुने। हालांकि मैंने इसका उर्दू और इंग्लिश तर्जुमा नहीं देखा। एक फारसी की मद्दाही है और बहुत ही ज़ीबा है, बहुत ही पुर्रिक़्क़त है। उसके 2 हिस्से हैं। एक हिस्से में
وہاں پر مشکلات اور دنیا کی، اور انسان مر جاتا ہے اور مرنے کے بعد اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کا نامہ اعمال اور اس طرح کر کے. اور پھر اس کا دوسرا حصہ ہے شفاعت امام حسین. اس روزے خوانی کا اور اس سرود اور نظم و شاعری کا پہلا حصہ بہت جالب ہے، مگر دوسرے حصے میں خرابی آ گئی ہے. دوسرے حصے میں بہت زیادہ اس کو پہلے حصے کی تاثیر کو ختم کر دیا ہے. ایک نظم ہے کہ خواب دیدم مردم بی نہایت خستے و افسردم. یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ میں سو رہا تھا اور میں نے خواب دیکھا کہ میں مر گیا ہوں اور میں بہت ہی زیادہ افسردہ ہوں اور بہت ہی زیادہ تھکا ہوا ہوں. اور پھر ملک آیا ہے اور پھر سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اور اس طرح کر کے یہ نظم بہت زیبا ہے. خواب دیدم مردم بی نہایت خستے و افسردم. یہ بہت زیادہ زیبا ہے. مگر اس کا دوسرے حصے میں جو امام حسین کی ذات سے ریلیٹڈ اس نے بتایا ہے کہ اس کا نامہ اعمال سیاہ ہے، اس کا نامہ اعمال بہت ہی زیادہ برا ہے. اس نے دنیا میں بالکل اپنی جوانی کو ضائع کیا، فضولیات میں، بے نمازی میں، مشروب خوری میں، اور بہت سارے عصیان میں، گناہوں میں. اور پھر اس کا نظم کا دوسرا حصہ بولے کہ امام حسین آ گئے اور اس کو بچا لیا. یہ شفاعت کا مفہوم نہیں ہے، اشتباہ ہے. یہ امید دینا انسان کو گناہ ہے کہ آپ دنیا میں جو چاہو کرو، آخرت میں امام حسین بچا لیں گے، یا اور بہت ساری نورانی ہستیاں شفاعت میں بچا لیں گی. کہ ہم اس کو بعد میں شفاعت والے لیکچر میں ڈسکس کریں گے. بس یہاں پر قرآن و اہل بیت، کتاب اللہ و اطرت رسول کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا ہے. اپنی زندگی میں جب امپلیمنٹ کریں گے تو الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، یعنی امام حسین علیہ السلام کی ذات چراغ ہے ہدایت کا. مجھے یہ ہدایت کا چراغ چاہیے تاکہ میں اس دنیا کی ظلمت کی تاریکی میں امام حسین کے فرامین کے چراغ سے دیکھ سکوں، راستہ مشخص کر سکوں. اور جو بھی چیز مجھے اس حسین اور حسینیت سے روکے اس سے میں کنارہ کشی اختیار کروں. وَسَفِینَةُ النجات، میں حسین علیہ السلام کے فرامین کی کشتی میں، ان کی اطاعت کی کشتی میں سوار ہوں گا. جتنی خدا نے مجھے استطاعت دی ہے، جتنی میرے اندر استعداد ہے، میں کوشش کروں گا کہ امام حسین کو اپنی زندگی میں اسوہ بناؤں، اور اپنی زندگی میں رول ماڈل بنانے کے بعد ان سے نزدیک ہو جاؤں، یعنی ان کے طبقے میں چلا جاؤں. فکری طور پر، عملی طور پر میں اس طبقے میں شمار ہو جاؤں کہ جب ذمہ داری خدا میرے کاندھوں پر ڈالے تو میں صرف خودخواہی کی بنیادوں پر عمل نہ کروں، میں صرف جذبات اور احساسات کی بنیادوں پر عمل نہ کروں، میں صرف اور صرف ایک تنہا شخص کو دیکھ کر فیصلہ نہ کروں، کیونکہ میرا عہد ہے. پس عہد کی ادائیگی کے لیے بہت ساری چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں، اور انسان کو افتخار ہونا چاہیے کہ اس نے خدا کے احکام کی پاسداری کے لیے بہت ساری چیزوں سے اپنے آپ کو چھڑا لیا. والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. چرا ما در این بخش پیشرفت نکردیم؟ باید آسیب شناسی کنیم.